ایک وقت کی بات ہے، ایک دن مکہ معظمہ میں اچانک آسمان کا رنگ بدل گیا، تیز ہوائیں چلنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ ماحول ایسا ہو گیا کہ لوگ خوف و دہشت میں مبتلا ہو گئے۔ بارش کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ زمزم کا کنواں اوپر تک بھر گیا، مانو سارا پانی کا بہاؤ وہیں رک گیا ہو۔ لیکن جیسے ہی بارش رک، اچانک کنواں ایک ہی لمحے میں سارا پانی اپنی گہرائیوں میں نگل گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو کنواں چھلک رہا تھا، اب اس میں ایک قطرہ بھی باقی نہ تھا۔ کنواں بالکل خاموش اور خالی کھڑا تھا۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ پورے مکہ کے لوگ زمزم کے اسی کنویں کے پانی پر زندہ تھے۔ اسی سے ان کے گھروں میں چولہے جلتے تھے، اسی سے کھانا پکتا تھا اور اسی سے پیاس بجھتی تھی۔ زمزم کا پانی ان کے لیے صرف پانی نہیں بلکہ رحمت اور برکت کا ذریعہ تھا۔ لیکن اب وہ رحمت جو صدیوں سے کبھی نہ سوکھی تھی، پل بھر میں غائب ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں مکہ میں پانی کی شدید قلت ہو گئی۔ ہر طرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، پانی کہاں ملے گا؟ لوگ سخت پریشان تھے۔ ہر طرف بے چینی اور لاچاری کا عالم تھا، کیونکہ مکہ میں زمزم کے علاوہ دور دور تک پانی کا کوئی اور ذریعہ نہ تھا۔ اس وقت مکہ میں رسول اللہ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی سرداری تھی۔ لوگ ان پر بھروسہ کرتے تھے اور مشکل وقت میں انہی کے پاس آتے تھے۔ جب کوئی راستہ نہ نکلا تو سب لوگ ان کے گھر کے باہر جمع ہونے لگے۔ ایک بزرگ نے کانپتی آواز میں کہا، اے عبد المطلب، آپ ہماری آخری امید ہے۔ زمزم سوکھ گیا ہے، اب ہم کیسے جگیں؟ کوئی راستہ نکالیے ورنہ پورا مکہ تباہ ہو جائے گا۔ ایک اور شخص نے کہا، آپ اللہ کے سچے بندے ہیں، آپ کی دعا میں ضرور اثر ہے، ہمارے لیے کچھ کیجیے ورنہ ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ یہ باتیں سن کر حضرت عبد المطلب کا دل ہل گیا۔ انہوں نے مزدور بلائے، کنویں کی کھدائی کروائی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار وہ اللہ کے سامنے جھک گئے اور روتے ہوئے دعا مانگی، اے میرے مالک، زمزم ہماری زندگی کا ذریعہ ہے، اگر تو اپنی رحمت سے اس میں دوبارہ پانی بھر دے تو میں اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ دعا ابھی ہونٹوں پر تھی کہ زمزم کا پانی تیزی سے ابلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کنواں دوبارہ بھر گیا۔ مکہ والے خوشی سے جھوم اٹھے، گھروں میں رونق لوٹ آئی۔ لیکن وہ منت جو حضرت عبد المطلب نے مانگی تھی، وہ آہستہ آہستہ ان کے ذہن سے نکلتی چلی گئی۔ زندگی پھر معمول پر آ گئی۔ پھر ایک رات انہیں خواب آیا۔ ایک نورانی آواز گونجی، اے عبد المطلب، کیا تم بھول گئے کہ زمزم کے بدلے تم نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اٹھو اور اپنی منت پوری کرو۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھے لیکن خاموش رہے۔ اگلی رات پھر وہی خواب، اس بار آواز زیادہ سخت۔ تیسری رات آواز نے دھمکی دی، اگر 7 دنوں میں منت پوری نہ کی تو تمہارے سب بیٹے چھین لیے جائیں گے اور زمزم ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ اب حضرت عبد المطلب پریشان ہو گئے۔ انہوں نے علماء کو بلایا اور پوری بات بتائی۔ علماء نے کہا، منت اللہ سے کی ہوئی امانت ہے، اسے ضرور پورا کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کو بلایا۔ 9 بیٹوں نے قربانی دینے سے انکار کر دیا۔ آخر میں سب سے چھوٹے اور سب سے لاڈلے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا، ابا جان، اگر یہ آپ کی منت ہے تو میں قربان ہونے کو تیار ہوں، آپ فکر نہ کریں، میری قربانی دے دیجیے۔ حضرت عبد المطلب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بھاری دل سے وہ حضرت عبداللہ کو لے کر کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کعبہ کے اطراف لوگ جمع ہو گئے۔ اس وقت وہاں تورات کی عالمہ مریم بنت ورقہ بھی موجود تھی۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، اے عبد المطلب، عبداللہ کو ہرگز قربان نہ کیا جائے، ان کی نسل سے آخری نبی آنے والے ہیں۔ پورا مجمع چیخ اٹھا، عبداللہ کو قربان نہیں ہونے دیں گے۔
حضرت عبدالمطلب پریشان ہو گئے۔ آخر کار تورات کے ایک عالم نے مشورہ دیا، 2 پرچیاں بناؤ، ایک پر عبداللہ کا نام، دوسری پر اونٹ قرا ڈالو، جو نکلے اسے قربان کرو۔ دعا ابھی ہونٹوں پر تھی کہ زمزم کا پانی تیزی سے ابلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کنواں دوبارہ بھر گیا۔ مکہ والے خوشی سے جھوم اٹھے، گھروں میں رونق لوٹ آئی۔ لیکن وہ منت جو حضرت عبدالمطلب نے مانگی تھی، وہ آہستہ آہستہ ان کے ذہن سے نکلتی چلی گئی۔ زندگی پھر معمول پر آ گئی۔ پھر ایک رات انہیں خواب آیا۔ ایک نورانی آواز گونجی، اے عبدالمطلب، کیا تم بھول گئے کہ زمزم کے بدلے تم نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اٹھو اور اپنی منت پوری کرو۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھے لیکن خاموش رہے۔ اگلی رات پھر وہی خواب، اس بار آواز زیادہ سخت۔ تیسری رات آواز نے دھمکی دی، اگر 7 دنوں میں منت پوری نہ کی تو تمہارے سب بیٹے چھین لیے جائیں گے اور زمزم ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ اب حضرت عبدالمطلب پریشان ہو گئے۔ انہوں نے علماء کو بلایا اور پوری بات بتائی۔ علماء نے کہا، منت اللہ سے کی ہوئی امانت ہے، اسے ضرور پورا کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کو بلایا۔ 9 بیٹوں نے قربانی دینے سے انکار کر دیا۔ آخر میں سب سے چھوٹے اور سب سے لاڈلے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا، ابا جان، اگر یہ آپ کی منت ہے تو میں قربان ہونے کو تیار ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، میری قربانی دے دیجیے۔ حضرت عبدالمطلب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بھاری دل سے وہ حضرت عبداللہ کو لے کر کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کعبہ کے اطراف لوگ جمع ہو گئے۔ اس وقت وہاں تورات کی عالمہ مریم بنت ورقہ بھی موجود تھی۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، اے عبدالمطلب، عبداللہ کو ہرگز قربان نہ کیا جائے۔ ان کی نسل سے آخری نبی آنے والے ہیں۔ پورا مجمع چیخ اٹھا، عبداللہ کو قربان نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عبدالمطلب پریشان ہو گئے۔ آخر کار تورات کے ایک عالم نے مشورہ دیا، 2 پرچیاں بناؤ، ایک پر عبداللہ کا نام، دوسری پر اونٹ قرا ڈالو، جو نکلے اسے قربان کرو۔ قرا ڈالا گیا تو بار بار عبداللہ کا نام نکلا۔ 999 بار تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ آخر میں مریم نے کہا، جب تک اونٹ کا نام نہ نکلے قرا ڈالتے رہو۔ 1000ویں بار قرا نکالا گیا تو اونٹ کا نام نکلا۔ پورا مکہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ حضرت عبدالمطلب نے فوراً 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ یہ وہی قربانی تھی جو بعد میں او نظر عبدالمطلب کے نام سے مشہور ہوئی۔ وقت گزرا، حضرت عبداللہ جوان ہوئے تو ان کی خوبصورتی اور شرافت کی مثالیں پورے مکہ میں مشہور تھیں۔ ان کا نکاح حضرت عبدالمطلب نے اپنے دوست وہب بن عبد مناف کی بیٹی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے طے کر دیا تھا۔ نکاح کے بعد جب حضرت عبداللہ واپس مکہ آ رہے تھے تو راستے میں مریم نے دوبارہ دیکھا اور کہا، اس دن تمہارے چہرے پر وہ نور تھا جو اب تمہاری بیوی آمنہ کے پیٹ میں منتقل ہو چکا ہے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عبداللہ تجارت کے سلسلے میں شام گئے اور واپسی پر مدینہ میں بیمار ہو کر انتقال کر گئے۔ اس وقت حضرت آمنہ کے پیٹ میں وہ نور موجود تھا جو پوری کائنات کی رحمت بن کر آنے والا تھا۔ بالآخر 570 عیسوی میں ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے آقا، ہمارے نبی رحمت اللہ العالمین حضرت محمد کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے وقت کئی معجزات ظاہر ہوئے۔ ابرہہ کا ہاتھیوں والا لشکر ابابیل پرندوں سے تباہ ہوا۔ پورا گھر نور سے بھر گیا۔ فارس کے بادشاہ کے محل کے 14 برج گر گئے۔ 1000 سال سے جلتی آگ بجھ گئی۔ دریائے ساو خشک ہو گیا۔ ایک یہودی تاجر نے نبی کی پیٹھ پر مہر نبوت دیکھی اور کہا، آج سے بنی اسرائیل کی نبوت ختم ہو گئی۔ پیارے دوستو، یہ وہ مبارک واقعات ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی کتنی عظیم رحمت اور نور لے کر تشریف لائے تھے۔
آئیے ہم سب ان کی اخلاق، عادات اور سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ ہم نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ رسول اللہ کی محبت اور سنت کو دل سے اپنائیں۔ آمین۔